الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان والوں کا گھر میں پیدا کیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ یعنی سچ بات ہے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا دل گوارا نہ کر سکا، میں رک نہ سکا، میرے ذہنوں کے اندر بار بار یہ بات اچھال رہی تھی کہ میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ کسی پر بھی مصیبت آ سکتی ہے، کسی پر بھی دقت آ سکتی ہے۔ میں ایک دن ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک نوجوان آیا اور کہنے لگے حضرت مجھے بھی تھوڑا بیٹھنے کا جگہ دے دیجیے، میرے پاس سیٹ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا بے شک بیٹھ جائیے، آپ کہیں تو میں کھڑے ہو جاؤں گا، آپ بیٹھ جائیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نوجوان میرے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنا مکھڑا دکھ سنانا شروع کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اس کو اپنا نام بتایا، اپنا تعارف کرایا اور پھر کہنے لگا آپ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ان سے میں مسجد میں امامت کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر بیچارہ اور رونے لگا، مایوس ہو گیا۔ میں نے سوچا کہیں ٹھوکر کھایا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے، دل میں ہی میں نے اس کو دعا دینا شروع کیا۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں بہت قرض دار ہوں، اتنا قرض ہے، اتنا قرض میرے اوپر ہے، 50 لاکھ روپے کا قرض ہے۔ کتنا؟ 50 لاکھ کا قرض ہے۔ میرے گھر میں بچی بھی ہے، شادی کرنے کی بھی عمر آ گئی ہے اور شادی بھی کرنا ہے، اور پیسہ بھی میرے اوپر بہت قرض ہے، اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے۔ تو میں دیکھو مولانا میں تو سوچ رہا ہوں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں نے کہا ایسا کرنا بالکل غلط ہے، ایسا کرو گے تو جنت میں نہیں سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ میں اس کو ایک وظیفہ بتایا۔ میں نے ان سے کہا ایک وظیفہ بتاؤں آپ کرو گے دل سے یقین کے ساتھ؟ وہ بیچارہ کے زباں پر اور چہرے پہ مسکان آنا شروع ہو گئی اور خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا حضرت جلدی بتا دیجئے، میں سننے کے لیے بیتاب ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھوڑا صبر کریے، صبر کریے۔ ان کو میں ایک وظیفہ بتایا، یہ حق ہے اور ہو کر رہے گی اور ہو کر رہے گا۔ بولا میں دنیا والوں سے سب سے پیسہ مانگا، کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ بھائی بھی نفرت کرنے لگا، وہ بھی مجھ سے منہ موڑنے لگا۔ میں نے بولا کوئی بات نہیں، صبر کریے، اللہ کا یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ میں نے ایک وظیفہ بتایا۔ میں نے ان سے کہا بتاؤں؟ بولا بتائیے۔ میں نے ان سے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریے۔ کس کا؟ استغفر اللہ کا ورد کریے۔ بولا ٹھیک ہے میں حضرت میں یہاں سے گھر جانے کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے وعدہ نہیں، اللہ سے وعدہ کرو، میں سے وعدہ کرو گے کچھ فائدہ نہیں، میرے اوقات کچھ نہیں ہے، میرے حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، میں تو ایک اللہ کا مخلوق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے وعدہ نہیں، اللہ سے وعدہ کرو۔ اور کہنے لگا میں آج سے گھر جاؤں گا، 5 گنا نماز پڑھوں گا، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ حافظ صاحب آپ گواہ رہنا۔ میں نے کہا میں کیا، اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے وعدہ اللہ سے کر چکا ہے۔ وہ گھر جاتے ہیں، میرا فون نمبر بھی لیتا ہے، گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد وہ استغفر اللہ کا ورد کثرت سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کم سے کم روزانہ کا
मामूल 50,000 का बना लेता है। उस पर कर्ज कितना है? 50 लाख रुपए का कर्ज है। 50,000 का विर्द अस्तगफिरुल्लाह का करना शुरू कर देता है। किसका? अस्तगफिरुल्लाह का। जब वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, रोजाना का डेली का मामूल बना लिया 50,000 पढ़ने का और नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने का। और दोबारा उनका फोन आया मेरे पास 10-15 दिन के अंदर और कहा हज़रत कर्ज कौन अदा किया मुझे मालूम भी नहीं, मेरा सारा कर्ज उतर गया, कैसा हुआ मुझे खुद मालूम नहीं। मैंने विर्द कसरत से करना शुरू किया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दिल के साथ और यकीन के साथ। मैं तो बहुत कर्जदार था, कर्ज का मारा था हजरत। अब ऐसा मामला हुआ कि बिल्कुल कर्ज सारे के सारे खत्म हो गए। इसी तरह अगर किसी के घर में कोई औलाद नहीं है, वो कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करना शुरू कर दे, अल्लाह बेटा भी देगा, अल्लाह बेटी भी देगी। अगर तुम्हें बेटा की ज़रूरत है तो पंजगना नमाज सबसे पहले पढ़िए। क्या? पंजगना नमाज पढ़िए, अल्लाह के सामने दुआ करिए, अल्लाह के सामने आंसू निकालिए और विर्द कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का करना शुरू कर दीजिए। कम से एक मरतबा नहीं, 1000 मरतबा एक नमाज। फजर में गए 10 मिनट पहले चले जाओ, 1000 मरतबा रोज़ाना का मामूल बना लीजिए कि 5000 मरतबा मुझे अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। घर के अंदर मुश्किल है, परेशानी है, दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत हो, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करिए। इंशाअल्लाह मैं कसम खा कर कहता हूँ, इंशाअल्लाह वो आपका मसला हल होगा, हल होगा, क्योंकि मैंने खुद अपना मसला अल्लाह तबारक व तआला से हल कराया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करिए। घर में लड़ाई है, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करिए। कर्जदार है, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करिए। घर में बच्ची जवान है, शादी नहीं लग रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, अस्तगफार का विर्द करिए। दिल के साथ यकीन के साथ रहने के लिए घर भी नहीं है, इस्तगफार करिए, अस्तगफार करिए, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करिए। इंशाअल्लाह आपका घर भी बन जाएगा। अब अल्लाह के रास्ते में निकलने चाहते हो लेकिन शैतान निकलने नहीं दे रहा है, इस्तगफार का विर्द करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह बेझिझक आपको अल्लाह के रास्ते में निकाल देंगे। अल्लाह पाक कहने सुने अमल करने को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।